پارہ نمبر 6 ہے جی سورۃ المائدہ آیت نمبر 19 کے بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 19 یعنی 19 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقوم ہی واسطے قوم اپنی کے، یا قومی اے قوم میری، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی علیکم جو اوپر تمہارے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور ہر شخص کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں، مجھ پر کون کون سے احسانات ہیں۔ اس سے اللہ کے ساتھ انسان کا رابطہ رہتا ہے، تعلق رہتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کی صورت میں پھر شیطان قریب نہیں آتا۔ تو جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، پھر نہ وہ کفر کر سکتا ہے نہ شرک کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا پھر انکار بھی نہیں کر سکتا اور شرک بھی نہیں کر سکتا۔ یہ شرک اور کفر سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ذہن میں رکھا جائے، یاد کیا جائے کہ میرے پر اللہ تعالیٰ کا فلاں ماضی کے اندر اس وقت میرے پاس مجھ پر اللہ کا فلاں احسان ہے۔ اس سے انسان کفر یا شرک کی طرف نہیں جاتا اگر وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا، اس کے احسانات کو یاد کرے گا، تو کفر اور شرک اس کے قریب تک نہیں آئے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کا محبوب اور پیارا بندہ بنے گا۔ یہ اللہ کو یاد کرنے کا بہت بہترین جو طریقہ ہے، اس کے نتائج بہت اچھے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق پختہ ہو جاتا ہے، اور کفر و شرک سے انسان جو ہے وہ پاک رہتا ہے۔ اس جعل جب بنائے اس نے فیکم بھی تمہارے انبیاء پیغمبر نبی، وجعلکم اور بنایا اس نے تم کو ملوکن بادشاہ۔ اسلام میں بادشاہت ہے، پیغمبر بھی بادشاہ ہوتے تھے، اور ان کے بعد بھی بادشاہ، یہ خلافت راشدہ جو ہے یہ بادشاہت کی ہی ایک قسم ہے۔ اور یہ جو شیطانوں کی، یہودیوں کی، کافروں کی جو شیطانی جمہوریت ہے، اس میں اسمبلیوں کی فوجیں جو ہے، چوروں ڈاکوؤں کے، لٹیروں کی جو ہے بڑی بڑی فوجیں جو ہے، وہ قوم کو جو ہے دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہیں، اور قوموں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ یہ شیطانی نظام جو ہے اسمبلیوں والا، چوروں ڈاکوؤں کا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ تمام قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آئین اور قانون بنا کر بھیجے کتابوں کی صورت میں۔ کسی پیغمبر نے کوئی اسمبلی، کوئی انتخاب، کوئی الیکشن، کوئی ووٹنگ نہیں کروایا۔ اللہ زمین والوں کے لیے قانون اور آئین بنانے کے لیے، یہ قانون اور آئین جو بنوانا ہے اسمبلیوں سے، یہ کافرانہ نظام ہے، یہ کافروں کا فتنہ ہے۔ اس فتنے کے ذریعے جو ہے چور ڈاکو ہی اسمبلیوں پر آتے ہیں، کرسیوں پر آتے ہیں، حکمرانی پر آتے ہیں، اور قوم کو وہ جیب بھر کر ڈوبتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اپنے امتوں کے بادشاہ ہوتے تھے، اور ان کے نائب جو تھے وہ بھی بادشاہت کی طرح خلفاء ہوتے تھے، نبیوں کے پیچھے آنے والے۔ ان کا طرز زندگی بھی بادشاہت ہی تھا۔ یہ بڑی بڑی چوروں، ہزاروں جو ہے تعداد کی جو اسمبلیاں ہیں، ان کے ڈاکو جو ہے، یہ تصور اسلام میں نہیں ہے، اور نہ کوئی کسی پیغمبر نے اس کو اپنایا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف یہ شیطانی نظام اور فتنہ، لوٹ مار کا اور ظلم و ستم کا فتنہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے لیے نازل نہیں فرمایا، نہ اس کو جائز قرار دیا، بلکہ اس کا بائیکاٹ کا حکم دیا۔ فرمایا کہ وجعلکم ملوکن، اور اس نے بنایا تم کو بادشاہ۔ اسلام میں بادشاہت ہے۔ یہ جو شیطانی نظام ہے اسمبلیوں کا، یہ قطعاً اس کا اسلام کے متعلق کیا، یہ تو بالکل اسلام کی ضد ہے۔ یہ تو اسلام کا راستہ روکنے والا نظام ہے، شیطانی نظام، فتنہ جو ہے۔ وآتاکم، اور اس نے دیا تم کو ما لم یؤت، جو نہیں اس نے دیا تھا احدن کسی ایک کو بھی، من العالمین، تمام جہان والوں میں سے۔ جو عزت عظمت جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ تم نبیوں کی اولاد ہو، اور پھر تمہیں آسمانی کتاب ملی، یہ تمہیں بہت بڑا اعزاز ملا، عزت ملی ہے۔ اللہ نے ملوکیت بھی تمہارے اندر قائم کی، تو تمام جہان والوں پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے
اپنا خاص احسان فرمایا جو کسی قوم کو جو ہے یہ نعمت نہیں دی۔ یا قومی اے قوم میری ادخلو داخل ہو جو الارض المقدسۃ زمین پاکیزہ میں، اللہ تی وہ سرزمین کتب اللہ ہو جو لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے لکم واسطے تمہارے، بیت المقدس کی زمین جو سرزمین جو ہے یروشلم کا شہر، اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وہ تمہیں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں اس کی بادشاہت، اس کی حکمرانی دے دے گا۔ لیکن وہ ایسی قوم یہودی نافرمان کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ اللہ ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، تمہیں اس شہر کو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دے دے گا یہ، اور اس نے یہ تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے، یہ سرزمین تمہارے لیے لکھی ہے، اس نے تمہیں دے دے گا۔ یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، لیکن وہ ایسے بدبخت تھے، جہاد سے بھاگنے والے سے، ان کو جان بڑی پیاری تھی، وہ جو ہے دشمن کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کہیں جہاد نہ لڑنا پڑ جائے۔ تو فرمایا کہ ولا ترتدوا، اور نہ تم پھر جو علی ادبارکم، اوپر اپنی پیٹھوں گے، اللہ کے حکم کی طرف پیٹھ کر کے جو ہے نہ جاؤ، اللہ کے حکم کو مان لو۔ فتنقلبوا، پس لوٹو گے خاسرین، تم نقصان اٹھانے والے بن کر۔ اگر اللہ کے حکم سے روح گردانی کی، پیٹھ پھیری، جہاد کی طرف پیٹھ کر لی کہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم اس میں نہیں داخل ہوں گے، تو پھر یاد رکھو تمہیں گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ جو قوم کافر کا مقابلہ نہیں کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کافروں کے ہاتھوں سے پھر ان کو ذلیل و خوار کرواتے ہیں، جس طرح 15ویں پارے میں اسی قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 2 بار ان کو، جب انہوں نے سرکشی کی اللہ کی زمین پر، 2 بار اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے گھروں میں بیت المقدس میں کافروں کو داخل کر کے ان کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ جس کی مثال نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جنگ عظیم میں جو ہے یہ ہٹلر جو تھا عیسائی، اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ یہ قوم پھر بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتی، بغاوت اور سرکشی میں بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور اب ان پر وقت آنے والا ہے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام اور مجاہدین کا، جو کہ ان کا جو ہے قتل عام کریں گے، ان کو قتل کریں گے یہودیوں کو، کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے دنیا کے اندر۔ تو فرمایا کہ ولا ترتدوا، اور نہ پھر جو علی ادبارکم، اوپر اپنی پیٹھوں گے، فتنقلبوا، پس لوٹو گے خاسرین، نقصان اٹھانے والے بن کر۔ قالوا، کہا انہوں نے بنی اسرائیل نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا بے شک فیہا، بیچ اس شہر کے، قوم ہے جبارین، جابر لوگوں کے۔ اے موسیٰ جی، یہ ارض مقدس جو ہے اس میں تو بڑے جابر لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ندخلها، ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس سرزمین میں، مقدس سرزمین میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا، وہ نکل جائیں، منہا، اس میں سے۔ جب تک وہ قوم جو ہے جابر قوم جو ہے ہمارے لیے شہر خالی نہیں کرتی، آج خود اپنے آپ نہیں نکل جاتی، ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ مطلب کہ ہم لڑ نہیں سکتے، ہمیں پکی پکائی چاہیے۔ وہ قوم جو ہے شہر خالی کر دے تو پھر ہم جو ہے قبضہ کر لیں گے۔ یہ ہے یہودیوں کی منطق۔ فَإِن يَخْرُجُوا، پس اگر وہ نکل جائیں، منہا، اس شہر میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس بے شک ہم داخل ہونے والے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو ہے جب اچانک جو ہے بدر کی آزمائش جو ہے اس کا شروع ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہاں بھائی، مکہ والے جو ہے وہ چڑھائی کرنے کے آ رہے ہیں مدینہ پر، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو مدینہ کے سردار جو تھے انصار کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ سے سمندر بحیرہ عامر جو ہے مدینہ کے قریب جو ہے، اس میں اگر آپ حکم دیتے ہیں چھلانگیں لگا دو، تو ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کا دل بہت خوش ہوا، تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے جہاد میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے، جانوں کا دریغ نہیں کریں گے ہم۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کہہ رہی ہے کہ ہم وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس بستی میں، شہر میں، ارض مقدس میں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ لوگ نکل جائیں اس بستی سے۔ وہ جابر قوم جب تک شہر خالی نہیں کرتی، ہم نہیں داخل ہوں گے۔
فَإِن يَخْرُجُوا پس اگر وہ نکل جائیں منہا اس بستی سے ارض مقدس میں سے فَإِنَّا پس بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں۔ موسیٰ جی بس وہ نکلیں گے، اس شہر کو خالی کریں گے تو ہم فوراً داخل ہو جائیں گے۔ قالا کہا رجلان دو مردوں نے من الذین ان لوگوں میں سے یخافون جو ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، انعم اللہ انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے علیہما اوپر دونوں کی، اللہ نے ان کو اپنی ہدایت دی، اپنا خوف دیا، اپنی محبت دی، اپنی توحید دی۔ ان دونوں نے قوم سے کہا کہ اے بنی اسرائیل ادخلوا علیہم داخل ہو جو اس اوپر اس قوم کے البابا بڑے خاص دروازے سے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس شہر میں داخل ہو جو، اللہ نے تمہارے لیے یہ شہر لکھ دیا ہے تو تم کیوں نہیں داخل ہوتے؟ داخل ہو جو تم خاص دروازے سے اس قوم پر۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ پر جس وقت تم داخل ہوگے اس شہر میں ارض مقدس میں فَإِنَّكُمْ پس بے شک تم غالبون غالب آنے والے ہو۔ جب اللہ تمہیں یقین دلا رہا ہے کہ اللہ تمہیں وہ شہر دے دے گا تو پھر تم کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ پھر تم یقیناً غالب آؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ اوپر اللہ تعالیٰ کی فَتَوَكَّلُوا پس تم بھروسہ کرو اللہ پر، زندگی موت کا فتح و کامیابی کا بھروسہ اللہ پر کرو، ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے۔ قالوا انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا بے شک ہم لن ندخلها ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس بستی میں، ابداً کبھی بھی۔ موسیٰ جی یہ بات ہی چھوڑ دو کہ ہم جو ہے کافروں کے مقابلہ کریں جا کے بستی میں کہ ان کو نکال کر گھروں سے ہم وہاں قابض ہوں، یہ تو ہم ہو ہی نہیں سکتا۔ مادامو جب تک وہ ہیں فیہا بیچ اس بستی کے، جب تک کافر اس بستی میں موجود ہیں ہم ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، ہم کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فَاذْهَبْ پس جا اے موسیٰ انت تو وربک کا رب تیرا فقاتلا پس تم دونوں لڑائی کرو۔ بنی اسرائیل کیسی خبیث قوم ہے، موسیٰ جی تو اور تیرا رب دونوں جا کے لڑائی کرو۔ انا ہاہنا بے شک ہم اس جگہ قاعدون بیٹھنے والے ہیں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ اے موسیٰ تو تیرا رب دونوں جا کر لڑائی کرو اس قوم سے، جابر قوم سے، تو پھر جو ہے اگر وہ خالی کر گئے شہر تو پھر انشاءاللہ ہم داخل ہو جائیں گے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اے میرے رب انی بے شک میں لا املک نہیں میں اختیار رکھتا الا نفسی مگر اپنی جان کا۔ اے اللہ میں تو تیرے حکم کی تعمیل میں اپنے اختیار رکھتا ہوں، یہ تو سمجھنے والی قوم نہیں ہے، یہ تو انکاری ہو گئے۔ میں اپنی ذات جو ہے اس کو پیش کرتا ہوں یا اللہ، وآخر میں اپنے بھائی کو میں کا اختیار رکھتا ہوں، میں اس کو جو ہے جہاد پر پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان کو اور اپنے بھائی کو تیرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے میں ہم دونوں تیار ہیں۔ اس قوم کو جو ہے سمجھانا ہمارے بس کی بات ہے۔ فَفْرُقْ پس فیصلہ کر دے بیننا درمیان ہمارے و بین القوم الفاسقین اور درمیان قوم نافرمانوں کی کے۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّهَا پس بے شک وہ بستی یروشلم محرمۃ حرام کر دی گئی ہے علیہم اوپر ان کے 40 سنۃ 40 سال تک۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر یہ جہاد سے ڈرتے ہیں، ہمارے کہنے پر شہر میں داخل نہیں ہو رہے اور ہم ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ بستی لکھ دی ہے داخل تو ہو جاؤ، اگر پھر بھی یہ نہیں ہوتے ہیں ڈرتے ہیں کافروں سے تو پھر سمجھ لو کہ ان کا حشر پہ بہت برا ہوگا، میں ان کو 40 سال تک جو ہے ریگستانوں میں ان کو ذلیل کروں گا، ان کو کسی شہر میں پناہ نہیں ملے گی، یہ صحرائے سینا میں جو ہے یہ جو ہے ذلیل 40 سال تک جو ذلیل ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا ہے 40 سال کے بعد یہ مر مٹ جائیں گے، اور ان کی نسلیں جب جوان ہوں گی ریگستان کی جو ہے وہ مشقت میں، مصیبت میں، تکلیف میں، تو پھر وہ جہاد کریں گے۔ انہوں نے جہاد نہیں کرنا، ان کو میں نے 40 سال میں اسی طرح ذلیل و خوار کرنا ہے۔ یتیہون وہ پریشان پھریں گے، حیران پھریں گے فی الارض بھی زمین کے۔ میں نے ان پر جو ہے 40 سال تک یہ بستی بیت المقدس حرام کر دی ہے، اب یہ ریگستان میں 40 سال پھریں گے، ذلیل ہوں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ پریشان ہی رہیں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے پریشانی ملے گی ان کو سکون نہیں حاصل ہوگا۔ فلا تاسا پس نہ تو غم کر اے موسیٰ علیہ السلام علی قوم الفاسقین اوپر خاص قوم نافرمانوں کی، یہ نافرمان قوم ہے، اس پر غم نہ کر، افسوس نہ کر۔ ان کا طرز زندگی جو ہے، ان کا جواب جو ہے بڑا ہی افسوسناک ہے، پر تو افسوس نہ کر، بس چھوڑ دے ان کو۔
میں ان سے نمٹ لوں گا۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ تو اس کالا موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے قوم ہی بات سے اپنی قوم کے، یا قومی ہے قوم میری، اس کو یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی، احسانات اللہ تعالیٰ کے علیکم جو اوپر تمہارے ہیں، اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ جب فرعون مصر میں تھے تو فرعون کس وقت تمہیں ظلم کرتے تھے، اللہ نے تمہیں نکالا وہاں سے یہاں دیا، من سلوا دیا، چشموں کا پانی پلایا، تمہاری ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دی۔ یہ اتنے احسانات ہیں تمہارے پر، تم ان کو یاد کرو، ان کا شکر ادا کرو۔ اس جعل، جب اس نے بنائے فیکم بھی تمہارے انبیاء نبی، وجعلکم، اور بنایا اس نے تم کو ملوکاً بادشاہ۔ یہ تمہاری بہت خوش قسمتی ہے کہ تم میں سے اللہ نے اپنے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ وآتاکم، اور اس نے دیا تم کو ما لم یؤت، جو نہیں اس نے دیا تھا احداً کسی ایک کو بھی، من العالمین، تمام جہان والوں میں سے، تمہیں وہ عظمت اور عزت عطا فرمائی جو کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ یا قومی ہے میری قوم، ادخلوا، داخل ہو جو الارض المقدسہ، اس خاص زمین پاکیزہ میں، التی، وہ سرزمین، قد اللہ، جو لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے لکم، واسطے تمہارے، اللہ نے تمہارے مقدر میں یہ زمین لکھ دی ہے، داخل ہو جو اس شہر میں، تمہیں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا، لکم، واسطے تمہارے۔ ولا ترتدوا، اور نہ تم پھر جو علی ادبارکم، اوپر اپنے پیٹھوں کے، اللہ کے حکم کی طرف پیٹھ نہ کرو، اس کا حکم مانو اور قوم میں اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ فتنقلبوا، پس لوٹو گے، خاسرین، نقصان اٹھانے والے بن کر۔ اگر پیٹھ دکھائی تو یاد رکھو پھر تمہارا نقصان ہی نقصان ہے، ذلیل و خوار ہی ہو گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے، یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا، بے شک بیچ اس ارض مقدس میں، بیچ اس ارض مقدس کے، قوماً قوم ہے، جبارین، جابر لوگوں کی، زبردست لوگوں کی۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ندخلها، ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس بستی میں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس بستی میں سے۔ جب تک وہ جو رہنے والے بستی کے ہیں جابر قوم، جب وہ شہر خالی نہیں کرتی، ہم داخل نہیں ہوں گے، ہم ان کے سامنے نہیں آئیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ نکل جائیں اس بستی سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس بے شک ہم داخل ہونے والے ہوں گے۔ قال، کہا، رجلان، دو مردوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے اپنے اللہ سے، انعم اللہ علیہما، انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اوپر دونوں کے، ادخلوا، اے قوم داخل ہو جاؤ، علیہم، اوپر اس قوم جابر کے، الباب، خاص دروازے سے۔ دو ایمان والے لوگ جو تھے، جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تو انہوں نے قوم سے کہا کہ اس شہر میں خاص دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پر جس سے تم داخل ہوگے اس بستی میں، شہر میں، فَإِنَّكُمْ، پس بے شک تم، غالبون، غالب آنے والے ہوگے۔ وعلی اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، فتوکلوا، پر تم بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا، بے شک ہم، لن ندخلها، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے، ہاں اس بستی میں، ارض مقدس میں، ابداً، کبھی بھی، ما داموا، جب تک ہیں وہ، فیہا، بیچ اس ارض مقدس کے۔ فَاذْهَبْ، پس تو جا، اے موسیٰ علیہ السلام، انت، تو، وربک، اور تیرا رب، فقاتلا، پس تم دونوں لڑائی کرو۔ اے موسیٰ جی، تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑائی کرو اس جابر قوم سے، انا، بے شک ہم، ہا ہنا، اس جگہ، قاعدون، بیٹھنے والے ہیں۔ ہم سے ان جابر قوم کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی، تو اور تیرا رب لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اگر تم شہر خالی کرا لو گے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املک، نہیں میں اختیار رکھتا، الا نفسی، مگر اپنی جان کا، واخی، اور اپنے بھائی کا۔ اللہ جی، میں، میرا بھائی جو ہے، ہم تیرے سامنے، تیرے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہے، جہاد کے لیے تیار ہے، ہم نہیں پرواہ کریں گے، لیکن باقی کا ہم جو ہے اس قوم کا کوئی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ فَافْرُق، پس تو فیصلہ کر دے، بیننا، درمیان ہماری، و بین القومی، اور ساتھ درمیان اس خاص قوم، الفاسقین، حقیقی نافرمانوں کی کے۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَإِنَّهَا، پس بے شک وہ ارض مقدس، محرمۃ، حرام کر دی گئی ہے، علیہ، اوپر ان کے، 40 سنۃ، 40 سال تک۔ موسیٰ جی، میں نے ان پر 40 سال تک یہ بستی حرام کر دی ہے، اب یہ اس میں قدم بھی نہیں رکھیں گے، یہ صحرائے سینا میں، یہ دھوپ میں، ریگستان میں یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔
یتی ہوں نہ وہ پریشان پھریں گے فی الارض بھی زمین کے، فلا تاسف پس نہ تو غم کر اے موسیٰ علیہ السلام علی القوم الفاسقین اوپر اس خاص قوم نافرمانوں کی کے۔ گرامر جی بورشت ہے اس میں ظرف زما ہے، کالا پھر ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اصل میں کاوالا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کو علم میں بدلا تو کالا۔ موسیٰ اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے، فاعلی حالت میں، کالا پھر ماضی معروف کا فاعل ہے۔ لے حرف جار ہے، قوم اس میں نکرہ، قومن تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو لے قومن جار مجرور مرفوع جاری۔ پھر قومن کی ایک زیر ختم ہوئی تو قوم مضاف ہی، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قوم مضاف کا مضاف لے ہو کر مرفوع اضافی، پورا مرفوع اضافی، لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرفوع جاری۔ جملہ بنے گا کالا موسیٰ، کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل موسیٰ اور اپنے متعلق لقوم ہی جار مجرور مرفوع جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اس میں ظرف زما آیا تو اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا حرف ندا ہے، قوم اصل میں قوم ہی تھا، قومن اور یا قومن تھا، اس کے شروع میں یا حرف ندا آیا تو یا حرف ندا کی وجہ سے اس کی دو پیشوں میں سے ایک پیش ختم ہو گئی، یومن سے یا قوموں، پھر مضاف ہوا تو زبر آ گئی قوما، پھر یا کے ساتھ مضاف ہوا تو یہ زیر آ گئی قومیں، قوم مضاف یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قوم مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ پھر قوم مضاف ہی، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قوم مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ یا حرف ندا ہے، قوم میں جو ہے یہ قوم ہی تھا، قومن، یا حرف ندا آیا تو قوموں، پھر مضاف ہوا تو قوما، پھر قوما مضاف ہوا یا کے ساتھ تو یہ زیر آ گئی قوم مضاف، یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قوم مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، یا حرف ندا کا منادہ۔ اب جملہ بنے گا یا حرف ندا کی جگہ آ جائے گا ادعو، الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، قوم ہی مضاف مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اذکروا فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ذاکر، یذکر، باب ناصر، ینصر۔ یذکر فعل مضارع سے امر بنا تو علامت مضارع کی جگہ الف لگا، الف کو پیش مل گئی اور آخری حرف را کو جزم، یذکر سے اذکر فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے را کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اذکر سے اذکرو فعل امر، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ نعمت تا جو ہے یہ نعمتن تھا، اذکروا فعل امر کا مفعول ہوا تو نعمتن سے نعمتن، پھر نعمتن کی ایک زبر ختم ہوئی تو نعمت مضاف اللہ ہے، اللہ ہو تھا، نعمت مضاف کا مضاف لے ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، نعمت اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، اذکروا فعل امر کا مفعول۔ علیہ حرف جار ہے، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا اذکروا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، نعمت اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق علیکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس میں ظرف زما ہے، جعل فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جعل یجعل، با فتح یفتح۔ فی حرف جار ہے، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، انبیاء اس میں نکرہ انبیاء او تھا، جعل فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو انبیاء او سے انبیاء غیر منصرف ہے۔ جملہ بنے گا جعل فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، فیکم جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول، انبیاء سے مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اس میں ظرف زما آیا تو یہ اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وارشد ہے، جعل فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جعل یجعل، با فتح یفتح، جعل فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جعل فعل ماضی معروف کا مفعول۔
ملوکن اس میں نکرہ ملوکن تھا، یہ مفعولی حالت میں کم کا حال ہوا تو ملوکن سے ملوکن جملہ بنے گا۔ جو جعل فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول کم اور حال ملوکن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر آتا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، پھر باب افعال کا الف لگا تو آتا یا، پھر لدن ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، اور تا کے بعد یا جو ہے اس کو خالی کر کے تا کو ایک اور زبر دی تو وہ بھی 2 زبروں سے کھڑی زبر ہوگی، تو آتا یا سے آتا ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آتا فعل ماضی معروف کا مفعول، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، آتا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2۔ جملہ بنے گا آتا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 کم، مفعول نمبر 2 ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لام حرف جاز بے مضارع ہے، یو تے یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اصل میں یو تے یو تھا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، آتا یا تے جو باب ضربا یضرب یا تے جو، آتا یا کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو یہ بن گیا آتا یا، آتا یا۔ 4 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یو تے یو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، یو تے یو تھا، اس کے شروع میں لام حرف جاز میں مضارع ہے تو اس لام حرف جاز میں مضارع نے آخری یا کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یوتی، یہ دم یوتی ہو گیا، دم یوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی یا کو ختم کر دیا تو دم یوتے رہ گیا، اور یہ دم کی وجہ سے پھر مضارع جو ہے ماضی منفی بن گیا۔ لم یوتے فعل ماضی معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، احدن اس میں نکرہ احدن تھا، لم یوتے فعل ماضی معروف منفی کا مفعول بنا تو احدن سے احدن۔ من حرف جار ہے العالمین، الفلام سے اسم معرفہ العالمون تھا، من حرف جار کا مجرور بود من العالمین جار مجرور مکبے جاری۔ جملہ بنے گا لم یوتے فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول احدن اور اپنے متعلق من العالمین جار مجرور مکبے جاری سے بند کا جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا حرف ندا ہے قوم، اصل میں قوم ہی تھا، 2 لفظ قومن اور یا، قومن تھا اس کے شروع میں یا حرف ندا آیا تو 2 پیشوں میں سے ایک پیش ختم ہو گئی، قومن سے یا قومو، پھر مضاف ہوا تو قوما، پیش کی جگہ زبر آ گئی قوما، پھر یا کے ساتھ مضاف ہوا تو زیر آگئی میم کے نیچے قومیں، قومیں مضاف، یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قوم مضاف کا مضاف ادا ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی جو ہے یا حرف ندا کا منادہ۔ اب یا حرف ندا کی جگہ آ جائے گا ادو، الف سے پھر مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ادو فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول قومی مضاف مضاف مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ادخلوا فعل امر ہے، واول سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا داخلہ، داخلہ یدخلوا باب ناصر ینصر، یدخلوا فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا، الف کو پیش مل گئی کیونکہ یدخلو خاء فعل مضارع میں پیش ہے لہذا الف کو پیش مل گئی، اور آخری لام کو جزم مل گئی، یدخلو سے ادخل فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے لام کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو ادخلو ہو گیا، فعل امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الارض الفلام سے اسم معرفہ الارض تھا، ادخلو فعل امر کا مفعول ہوا تو الارض، المقدسۃ میم پیش والی سے اس میں مفعول ہے، المقدسۃ تو تھا، یہ الارض موصوف کی صفت ہوا تو المقدسۃ تو سے المقدسۃ موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پھر المقدسۃ موصوف التی اس کی صفت، الفلام سے اسم معرفہ واحد مؤنث غائب کا اس میں موصول، المقدسۃ موصوف کی صفت، التی اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، الارض مضاف، الارض موصوف کی صفت،
الارضا موصوف، المقدسہ اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیف ہے، پھر جو ہے المقدسہ تو جو ہے یہ موصوف، اللہ تی اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی نہیں جی۔ یہ الارضا جو ہے یہ موصوف، المقدسہ اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی اب موصوف ہو گیا، اللہ تی اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، اور پورا مرکب توصیفی جو ہے مفعولی حالت میں ادخلوا فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا ادخلوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الارض المقدسۃ التی موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ کاتبہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاتبہ یکتب واو ناصر ینصر، کاتبہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش گئے سے فائدی حالت میں کاتبہ فعل ماضی معروف کا فاعل، لا اس میں لے حرف جار ترلتاً آسانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا کاتبہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو اور اپنے متعلق لکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اللہ تی آیا تو اللہ تی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، غور فتح لا لائے نہیں ہے، ترتدو تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع اس میں ترتدو نہ تھا، ترتدو نہ، تا سے فعل مضارع معروف جمع واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو لا ترتدو رہ گیا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف رادا دا، رادا دا یردا دو، رادا دا یر دو دو، پھر اس کے اندر الف سے داخل کیا تو ارتادا دا، ارتادا دا، پھر الف کی جگہ علامت ناری یا آئی تو یر تادے دو، پھر یا علامت ناری کی جگہ تا آئی تو تر تادے دو، تر تادے دو، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں دال کٹھے کر کے شد دے دی تو تر تد دو ہو گیا، پھر واو نون جمع کا لگا تو تر تد دونا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا لائے نہیں آئے تو اسے لا لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تر تدونا سے لا تر تدو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الا حرف جار ہے ادوار اس میں نکرہ ادوار ان تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا ادوار ان جار مجرور مرکب جاری، پھر ادوار ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو ادوار مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ادوار مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا لا ترتدو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، الا ادبارکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ فارغ تنقلبوا تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر جس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف کالا وا، کالا وا یقلبو با فاتح یفتح، اس کے شروع میں الف زیر والا نون جزم لگے تو کالا با سے ان کالا با، ان کالا با ین کالبو، انقلاب باوے انفعال، ان کالبا پھر ماضی معروف بنا، پھر اس سے ایک الف کی جگہ علامت نارے یا لگی تو ین کالبو، پھر یا کی جگہ تا لگی علامت نارے تو تن کالبو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تن کالبونا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ تن کالبونا تھا، جب یہ پچھلے جملہ نہیں کا جملہ نہیں جو تھا اس کا یہ اس کی جزا بنا تو اس کے آخر سے جمع کا نون ختم ہو گیا، تن کالبونا سے تن کالبو، یہ پچھلا فعل نہیں کا جزا بن گیا تو جمع کا نون ختم ہو گیا، تن کالبونا سے تن کالبو، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، خاسرین پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع اس میں خاسرون تھا، یہ تن کالبو فعل مضارع معروف کا یہ مفعول ہوا تو خاسرین، جملہ بنے گا تن کالبو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، حال بھی ہو سکتا ہے اور حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، کالو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے،
جملہ بنے گا قالوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ یا حرف ندا ہے، موسیٰ اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے، یا حرف ندا کا منادہ۔ یا حرف ندا کی جگہ فعل لگے گا ادو، ادو سے فعل مضارع معروف، واحد مذکر مؤنث متقدم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور موسیٰ اس میں علم جو ہے یہ ادو فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا یا حرف ندا کی جگہ ادو، ادو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول موسیٰ سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، فی حرف جار ہے، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ قومن اس میں نکرہ قومن تھا، یہ ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو قومن سے انا قومن ناصب منصوب مرکب نصبی۔ جبارینہ جو ہے یہ جبارونہ تھا، واو نون سے جمع فاعلی حالت، جب یہ قومن موصوف کی صفت ہوا تو یہ قومن کی طرح مفعولی حالت میں جبارونہ سے جبارینہ، واو یا میں بدلا، جب مفعولی حالت میں جبارینہ ہو گیا تو قومن موصوف جبارینہ مفعولی حالت، اس کی صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ اب جملہ بنے گا ان قومن جبارینہ ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، فیہا جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمی یا خبریہ۔ غور فتح انا دو لفظ سے انا اور نا، ان حرف ناصب اسم، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، ان حرف متکلم کی ضمیر، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو آسانی کے لیے اکٹھا کر دیا، انا نا کو انا بن گیا۔ لن حرف ناصب مضارع ہے، ندخل نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، جن حرفوں کا ماضی معروف تھا داخلہ، داخلہ یدخلو باب ضرب باب ناصر ینصرو، یدخلو یا کی جگہ نون علامت نون لگا تو ندخلو نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ندخلو تھا۔ اس کے شروع میں لن حرف ناصب مضارع ہے تو اس لن حرف ناصب مضارع نے اس کے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو ندخلو سے لن ندخلا، فعل مضارع معروف منفی تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لن ندخلا فعل مضارع معروف منفی کا کیا مفعول۔ اب جملہ بنے گا لن ندخلا فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، نحن ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول، ہا سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں انا ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ حتیٰ حرف ناصب مضارع ہے، یخرجو یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں یخرجونا تھا، خرجا یخرجو باب ناصر ینصرو، یخرجو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یخرجونا جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں حتیٰ حرف ناصب مضارع ہے، اس حتیٰ حرف ناصب مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یخرجونا سے حتیٰ یخرجو، یا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یخرجو فعل مضارع معروف سے متعلق جار مجرور مرکب جاری متعلق۔ جملہ بنے گا یخرجو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، منہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ فارفت ہے ان حرف شرط ہے، یخرجو یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں یخرجونا تھا، خرجا یخرجو پھر واو نون جمع کا لگا تو یخرجونا، اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو ان حرف شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، یخرجونا سے این یخرجو، یا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا یخرجو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، منہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارفت ہے انا دو لفظ سے انا اور نا، انا حرف ناصب اسم، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے انا اور نا دونوں کٹھے کر کے نا بنا دیا، نا سے منصوب رقب نصبی۔ داخلون پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت میں۔ جملہ بنے گا انا ناصب منصوب رقب نصبی مبتدا، داخلون اس میں فاعل، اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کالا پھر ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ رجلان جو ہے اس میں تثنیہ ہے اور کھڑی زبر اور زیر بائے نون کی وجہ سے یہ فاعلی حالت میں ہے، اور فاعلی حالت میں کالا پھر ماضی معروف کا فاعل ہے۔ اس کا اس میں واحد تھا رجلن، پھر الف زیر والا نون، الف اور زیر والا نون یہ کھڑی زبر اور زیر والا نون آیا تو رجلن سے رجلان، اس میں تثنیہ فاعلی حالت میں، کالا پھر ماضی معروف کا فاعل۔ من الفجار ہے الذین فلان سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، من الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا کالا پھر ماضی معروف اپنے فاعل رجلان، اس میں تثنیہ فاعلی حالت اور اپنے متعلق من الذین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یخافون جو ہے یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا خابا فا، خابا فا یخوفو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو یہ الف نے خا کی جزم ختم کر کے زبر دے دی تو یخافو ہو گیا، پھر واو نون جمع کا لگا تو یخافون، یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یخافون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ زین آیا تو اللہ زین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انما پھر ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا نائمہ، نائمہ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں الف باب فعل کا الف آیا تو نائمہ سے انعما بن گیا، انعما ینعمو انعام باب فعل۔ انعما پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، انعما پھر ماضی معروف کا فاعل۔ علیہ حرف جار ہے، ہما جو ہے یہ ہوا اور ہیہ سے تثنیہ مذکر و تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا انما پھر ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو اور اپنے متعلق علیہ ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ادخلوا فعل امر ہے، واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف داخلہ یدخلو، یدخلو پھر مضارع سے امر بنا تو علامت مضارع کی جگہ الف اور آخری حرف لام کو جزم اور الف کو پیش، کیونکہ پھر مضارع میں خا درمیان والی حرف پر پیش ہے، یدخلو تو ادخل فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو ادخلو، واو نے لام کی جزم ختم کر کے پیش دے دی کیونکہ واو سے پہلے پیش آنا لازمی ہے۔ ادخلو فعل امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ علیہ حرف جار ہے، ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ الباب الفلان سے اسم معرفہ الباب وہ تھا، ادخلو فعل امر کا مفعول بنا تو الباب با ہو گیا۔ جملہ بنے گا ادخلو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول البابا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ فارفت ہے اذا اس میں ظرف زما ہے، دخلتم جو ہے اصل میں دخلتم ہے، دخلتم فعل ماضی معروف آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف داخلہ، داخلہ یدخلو باب ناصر ینصر، داخلہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم لگایا جمع مذکر حاضر کی ضمیر تو ماضی کی آخری حرف لام پر جزم آ گئی، داخلہ سے دخل اور نیا فاعل لگ گیا تم، دخل تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، دخل تم فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب دونوں لفظ جو ہے دخل تم ہو پڑھنا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والا واو داخل کر دیا دونوں کے درمیان تو دخل تو منہ ہو گیا، آسان ہو گیا، دخل تو منہ ہو۔ یہ دخل تم اور ہو علیحدہ علیحدہ تھے، واو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے جزم والا واو داخل کیا ہے،
تو اس سے پہلے دخل تم ہو تھا جو مشکل تھا، دخل تو منہ ہو جزم والا واو لگا میم کے ساتھ، تو دخل تو منہ ہو آسان ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا دخل تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شعبے میں اذا اس میں ظرف زمان آیا تو اذا اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ ان حرف ناصب اسم ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرفوع نصبی، غالبون پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، واون سے جمع فاعلی حالت میں جمع مذکر سالم کا اسم ہے۔ جملہ بنے گا انکم ناصب منصوب مرفوع نصبی مبتدا، غالبون اس میں فاعل اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ہے الارف جار ہے اللہ الفلان سے اسم عارف اللہ ہو تھا، الارف جار کا مجرور ہو تو اللہ جار مجرور مکتب جاری۔ فارف ہے توکلوا فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف واکالا، واکالا یوکلو باب زبر ضربا یضرب، واکالا سے باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف کاف پر شد آ گئی، واکالا سے وکالا، وکالا فعل ماضی معروف، پھر وکالا کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو توکلا ہو گیا، توکلا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ توکلا، پھر اس سے امر بنا تو صرف آخری حرف لام کو جزم آ گئی تو توکلا ماضی سے توکل فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے لام کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو توکلو ہو گیا، فعل امر واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا توکلوا فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ انشائیہ اس کی خبر بن گیا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ ان حرف شرط کن تم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل ناقص ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، کاوانا تھا فعل ماضی معروف، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگا دی جمع مذکر حاضر کی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، کاوانا سے کون تم، نون پر جزم آ گئی کون تم، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واو کو نکال دیا تو واو جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف کاف کو پیش دے گیا تو یہ کون تم سے آسان ہو گیا کن تم، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ مومنین میم پیش والی سے اس میں فاعل واو نون سے جمع اصل میں مومنون تھا، یہ کن تم فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں مومنون سے مومنین واو یا میں بدل گیا۔ جملہ بنے گا کن تم فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم انتم ضمیر اس کے اندر ہے، اپنی خبر مومنین مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ کالو فعل ماضی معروف ہے، واول سے جمع مذکر حاضر کا غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کالو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یا حرف ندا ہے موسیٰ اس میں علم اس میں ذات، یا حرف ندا کا منادہ، جملہ بنے گا یا حرف ندا کی جگہ فعل آ جائے گا ادو، ادو الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، فعل ناقص فعل ناقص نہیں، ادو فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ادو فعل مضارع معروف اپنے فاعل انا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول موسیٰ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ انا دو لفظ سے انا اور نا، انا حرف ناصب اسم، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا حرف متکلم کی ضمیر، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، دان حرف ناصب مضارع ہے، حرف نفی ہے، ندخلا نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا داخلہ،
داخلہ یدخلو باب ناصرہ ینصر، یدخلو یا کی جگہ نون لگا علامت مضارع تو ندخلو، پھر ندخلو نون سے پھر مضارع کے شروع میں لن حرف ناس میں مضارع آیا تو اس نے اس کے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو ندخلو سے لن ندخلا، پھر مضارع مرفوع منفی، لن حرف نفی بھی ہے، پھر مضارع مرفوع منفی تصنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہا ہیہ سے فعل واحد، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لن ندخل فعل مضارع مرفوع منفی کا مفعول، ابداً جو ہے یہ ابداً تھا، یہ لن ندخل کی تاکید بنا تو ابداً ہو گیا۔ جملہ بنے گا لن ندخل فعل ماضی فعل مضارع مرفوع منفی اپنے فاعل، نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، اپنے مفعول ہا اور تاکید ابداً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں ان ناصب منصوب مرکب نسبی ہے تو یہ مرکب نسبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گیا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ما دامو جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، ما داما جو ہے واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور واو جمع کا لگا تو ما دامو فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور یہ فاعل نہیں تو ما دامو جو ہے یہ فعل ماضی معروف فعل ناقص ہے، لہٰذا ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، تو ما دامو فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم فعل ناقص، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، فی حرف جار ہے ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ما دامو فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص، ہم ضمیر جس کے اپنے اسم، فعل ناقص اپنے اسم، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق فیہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، یہ فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفتہ اذهب فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، ہر انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، ذهب یذهب با فتح یفتح یذهب فعل مضارع معروف سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا، الف کو جو ہے یذهب درمیان والے حرف ہا پر فعل مضارع میں زبر ہے، درمیان والے حرف پر زبر ہو فعل مضارع میں یا زیر ہو، دونوں صورتوں میں الف کو زیر ملتی ہے تو یذهب، اور آخری حرف با کو جزم، یذهب سے اذهب فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یہ اذهب فعل امر کا فاعل، اور جملہ بنے گا اذهب فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر نہیں یہ اندر نہیں، اذهب فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے بعد ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور پھر رب اس میں رکھا ربن تھا دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، پھر مضاف ہوا تو یہ ربو ہوگی، ایک پیش ختم ہوگی، رب و مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں۔ اب یہ پورا مرکب اضافی جو فاعلی حالت میں اس کے لیے ایک فعل جو ہے وہ لایا جائے گا اذهب سے، اذهب فعل امر سے، ربو کا جو ہے فاعل جو ہے اس کے لیے فعل بنے گا لے یذہب، لے یذہب، لے یذہب، لے امر، لے نام امر، یذہبو سے یذہبو پھر مضارع کے شروع میں لے نام امر آیا تو اس نے نام امر نے اس کے آخری حرف با پر جزم دے دی تو یذہبو سے لے یذہب فعل امر، لے نام امر ہے، لے یذہب فعل امر واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور ربو کا جو ہے یہ مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت اس کے جو ہے اسم اس کا جو ہے فاعل بن جائے گا، لے یذہب کا فاعل بن جائے گا، ربو کا مضاف مرکب اضافی۔ تو اب جملہ بنے گا ربو کا سے پہلے آ جائے گا لے یذہب، لے یذہب، یذہبو فعل مضارع کے شروع میں لے نام امر آیا تو یہ فعل امر بن گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، یذہبو سے لے یذہب فعل امر واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور اس کے بعد ربو کا مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت میں لے یذہب فعل امر کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا لے یذہب فعل امر اپنے فاعل،
رب کا مضاف رقب اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. فعل فتح قاتلا فعل امر ہے، آخر میں الف کی وجہ سے تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتما انتا سے تثنیہ انتما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا قاتلا، پھر پہلے حرف کے بعد الف آیا تو قاتلا. 4 حرفوں کا ماضی معروف قاتلا، پھر اس سے امر بنا تو آخری حرف لام کو جزم اور آخری سے پہلے تا کو زیر. قاتلا ماضی سے قاتل فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر تثنیہ کا الف لگا تو الف نے لام کی جزم ختم کر کے زبر دے دی، کیونکہ الف سے پہلے زبر آنا لازمی ہے، تو قاتل سے قاتلا فعل امر تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ. انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا قاتلا فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. انا جو ہے یہ 2 لفظ ہے، انا اور نا. انا حرف ناصب اسم، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی. ہا ہونا جو ہے اس میں ظرف مکان ہے، اور قائدون جو ہے یہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل ہے. واؤن سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت میں. جملہ بنے گا انا ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا. ہا ہونا اس میں ظرف مکان خبر نمبر 1. قائدون اس میں فاعل فاعلی حالت خبر نمبر 2. مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. کالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. رب جو ہے اس میں تھا یا ربی. اللہ تعالیٰ نے عبارت کو مختصر کرنے کے لیے یا حرف ندا کو بھی نکال دیا، اور ربی با کے بعد جو یا تھی اس کو بھی نکال دیا عبارت مختصر کرنے کے لیے. تو اصل ہے یا حرف ندا اور ربی. تو ربی جو ہے یہ 2 لفظ ہے. ربن، جب ربن کے شروع میں یا حرف ندا آیا تو اس یا حرف ندا کی وجہ سے ربن کی ایک پیش ختم ہوگی تو یا ربو. پھر ربو جب مضاف ہوا تو با پر پیش کی جگہ زبر آ گئی تو ربو سے یا ربا. پھر ربا مضاف ہوا یا کے ساتھ تو یا کی وجہ سے با کی زبر زیر بن گئی تو رب ہو گیا. رب مضاف یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. رب مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی یا حرف ندا کا مراد. اب یا حرف ندا کی جگہ آ جائے گا فعل ادعو. الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، انا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول. ربی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. انی جو ہے یہ 2 لفظ سے انا اور نی. انا حرف ناصب اسم، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی. پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ اکٹھے کر دیے، انا نی اور انی آسان بنا دیا. لا حرف نفی ہے، عمل کو الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف مالا کا یملے کو. پھر یا علامت انذاری کی جگہ الف علامت انذاری لگی تو عملے کو الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا عملے کو فعل مضارع معروف منفی ہو گیا. جملہ بنے گا لا عملے کو فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، انا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں انی ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا. جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا. الا حرف استثناء ہے. نفسی جو ہے یہ نفسن تھا. الا سے پہلے عملے کو فعل مضارع جو ہے الف سے فعل مضارع جو ہے الا کے بعد آ جائے گا. عملے کو الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. یہ عملے کو الا کے بعد آ جائے گا اور نفسی سے پہلے. تو عملے کو جو ہے فعل مضارع معروف نفسی 2 لفظ سے نفسن اور یا. نفسن جو ہے جب یہ عملے کو فعل مضارع معروف کا مفعول ہوا تو نفسن سے نفسن، پھر مضاف ہوا تو نفسن کی ایک زبر ختم ہو گئی. پھر یا کے ساتھ مضاف ہوا تو نفسا کے سے نفس سے مضاف یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. نفس سے مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی
عمل کو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 1 وعرفت ہے اخی اخاون تھا، جب یہ مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہو گیا، یہ مضاف ہوا تو عمل کو فعل مضارع معروف کا مفعول ہوا تو اخاون سے اخاون، پھر اللہ نے جو ہے واو کو الف میں بدلا تو اخن، پھر اخن جو ہے اس کے جب یہ یا کے ساتھ مضاف ہوا تو خا پر جو زبر تھی وہ ختم ہو کر زیر آ گئی تو اخے ہو گیا، اخے مضاف یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اخے مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، عمل کو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2۔ اب الا کے بعد جو ہے جملہ بنے گا عمل کو فعل مضارع معروف اپنے فاعل انا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 نفسی مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اور مفعول نمبر 2 اخی مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اب الا کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ مثبت ہو گیا، الا سے پہلے جملہ فعلیہ خبریہ منفی تھا۔ اس کے بعد فارفت ہے وہ فروق فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا فارا کا یفرقو، پھر یفرقو فعل مضارع سے عمل بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف آ گیا، الف کو پیش آ گئی، اور آخری حرف کاف کو جزم یفرقو سے اوفرق کو فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بینا اس میں نکرہ بینو تھا، یہ اوفرق فعل امر کا مفعول بنا تو بینو سے بینا زبر آ گئی، پھر بینا مضاف نا تسلیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بینا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں اوفرق فعل امر کا مفعول، اور فتح بینا اس میں نکرہ اس میں بینو تھا، یہ بھی اوفرق فعل امر کا مفعول نمبر 2 ہوا تو بینو سے بینا، پھر بینا مضاف القوم الفلام سے معرفہ القوم تھا، بینا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو بین القوم مضاف الیہ مرکب اضافی، پھر الفاسقین الفلام سے معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل الفاسقون تھا، جب یہ القوم موصوف کی صفت ہوا تو واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، الفاسقون سے الفاسقین صفت، القوم موصوف الفاسقون سے الفاسقین صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، بینا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں اوفرق فعل امر کا مفعول نمبر 2۔ اب جملہ بنے گا اوفرق فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول بینا نا مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت مفعول نمبر 1، اور اپنے مفعول نمبر 2 بین القوم الفاسقین مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ کالا پھر ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، یہ کاوالا تھا، اللہ تعالیٰ انسانی کے لیے واو کو الف میں بدلا، کاوالا یکفلو سے آسان ہو گیا کالا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا کالا پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارفت ہے ان حرف ناصب اسم ہے، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، محرمۃ میم پیش ورش اس میں مفعول، آخر میں 2 پیشوں سے فاعلی حالت، علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اربعین اس میں نکرہ اس میں عدد اربعون تھا تو یہ جب مفعولی حالت میں ہوا تو اربعین ہو گیا، محرمۃ اس میں مفعول کے ناطے سے مفعول ہوا تو اربعون سے اربعین، پھر اربعین جو ہے یہ اس کے ساتھ ثاناتن لگا، اربعین جو اس میں عدد ہے، ثاناتن اس کا یہ معدود ہے تو اربعین اس میں عدد، ثاناتن اس کا معدود، عدد معدود مل کر مرکب عددی اور پورا مرکب عددی مفعولی حالت میں۔ اب جملہ بنے گا انہا ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، محرمۃ اس میں نکرہ فاعل، آخر میں 2 پیشوں سے فاعلی حالت، خبر نمبر 1 علیہم جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 2، اور اربعین ثاناتن مرکب عددی، عدد معدود مرکب عددی، خبر نمبر 3 مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ خبریہ۔ یتی ہونا یا سے فعل مضارع معروف ہے، واؤن سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، تائیا ہا یت یہ ہو،
یت یہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کی زیر تا کو دے دی، تا کی جزم یا کو، تو یتی ہو گیا، پھر واو نون جمع کا لگا تو یتی ہونا، یا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر غائب کا پھر مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، پھر ارتجال الارض الفلام سے شمار معرفہ الارض تھا، پھر ارتجال کا مجرور ہوگا، پھر الارض جار مجرور رکھے جاری، جملہ بنے گا یتی ہونا، پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، پھر الارض جار مجرور رکھے جاری سے مل کر جملہ پھر یا خبریہ، فار پھر تو ادائے نہیں ہے، تا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اصل میں یہ تا سا یو تھا، تین حرفوں کا ماضی معروف آسا یا سے یو، یا سے آسا یا آسا یو، آسا یا آسا یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تا آسا یو، پھر اس کے شروع میں لا لائے نہیں آئے تو لائے نہیں نے اس کے آخری حرف یا کی پیش ختم کر کے جزم دے دی، تو یہ بن گیا لا تا سی، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم اور یا کو آخر سے ختم کر دیا تو لا تا سا رہ گیا، پھر نہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الحرف جار القوم الفلام سے سمار القوم تھا، الحرف جار کا مجرور ہوا تو القوم جار مجرور مقبے جاری، الفاسقین الفلام سے سمار پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل الفاسقون تھا، یہ القوم موصوف کی صفت ہوا تو الفاسقون سے الفاسقین، جری حالت میں واو کو یا میں بدل دیا تو یہ الفاسقون سے الفاسقین صفت ہوگی القوم موصوف کی، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، الحرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اب جملہ بنے گا لا تا سا پھر نہیں اپنے فاعل، انتا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، القوم الفاسقین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔